معزز ناظرین، میں تنویر زمان خان TZK TV یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے تو درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ہمارے ان خیالات سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ آج جو پاکستان کے اندر لانگ مارچ کے دوران جو واقعہ رونما ہوا ہے عمران خان پر گولیاں چلنے کا، اور جس میں بہت سارے لوگ اور زخمی بھی ہوئے ہیں، جو بہت افسوسناک واقعہ ہے، جو کہ سیاستدانوں کے اوپر یا کسی بھی انسان کے اوپر اس قسم کے حملے جو کہ نفرت کے اوپر بیسڈ ہوں، ایک طیش اور ایک غصے کے اوپر بیسڈ ہوں، ان کی ہر صورت میں مذمت کرنی چاہیے۔ اس لحاظ سے عمران خان کے اوپر ہونے والا حملہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ قابل افسوس بھی ہے۔ اب اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم سیاست کے اندر اپنے ان تمام اپنے اعمال کے اندر ایک عمل، پورا ایک سیاسی جو پروسیس ہم چلا رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر اگر ہم محبت اور پیار کے بیج بو رہے ہوں تو اس صورت میں ایک غصے، غم اور نفرت کا جو عنصر ہے وہ کم پیدا ہوتا ہے۔ لیکن خاص طور پہ ایک جمہوری عمل کے اندر کا دکا واقعات کہیں ہو جاتے ہیں لوگوں میں، لیکن اس طرح سے واقعات کا ہونا کہ جیسے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کا ہوتا ہے، لیاقت علی خان کا ہوتا ہے، پھر آپ بے نظیر بھٹو کا دیکھیے، اور اب اس کے بعد یہ حملہ اور اس طرح کے حملے بہت سارے اور لوگوں کے اوپر، صحافیوں کے اوپر، مزدوروں کے اوپر، اس طرح کے حملے سیاستدانوں کے اوپر، بیوروکریٹس کے اوپر، ججوں کے اوپر، جس جگہ بھی آپ ایک تشدد سے سیاست کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ سوسائٹی کے اندر انتشار اور الٹیمیٹلی تباہی کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ سلسلہ کوئی اچانک نہیں ہوا، یہ ایک عمران خان اسپیسیفک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوسائٹی کا ایک رویہ ہے، اس میں ہم عمران خان کی سیاست کو بھی ایک ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے جو ایک نفرت اور غصے کی سیاست کو پروان چڑھایا ہے، اور لوگوں کے اندر جس قسم کا ایک اپنے مخالفین کے بارے میں جو بھی ان کے خلاف ہوں، یعنی اینٹی عمران جو بھی ہے، اس کے خلاف جو ایک نفرت اور غصے کا جو بیج بویا ہے، جو ایک برین واشنگ کی ہے خاص طور پہ نوجوانوں کی، اس کے نتیجے میں ایک سوسائٹی کے اندر پولرائزیشن، ایک آپس میں کھچاؤ، نفرت اور دیواریں کا کھڑی ہو گئی ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ یہ کوئی پاکستان کے اندر نیا فنومنا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا بننے سے لے کے اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے پاکستان بنایا بھی نفرت کی بنیاد پہ ہی تھا، کہ ہم ایک ہندو کے خلاف ایک ہیٹرڈ، نفرت، ہم اس کی بنیاد پہ ایک ملک یہاں پہ کھڑا کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم نے بہت سے مذاہب کو اقلیت قرار دیا، اور یا ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ہم نے سیاستدانوں کے اوپر کیا کیا، ایوب خان نے فاطمہ جناح کے اوپر غداری کے الزامات لگائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بھٹو کی اسیسینیشن ہوتی ہے، اور اس طرح سے سارے آگے بے نظیر، اور یہ سارا سلسلہ ایک ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے مزدوروں کے اوپر ان کو سزائے، ان کو بہت ساروں کو ٹارچرز کر کے مارا گیا۔ ہم جہاں پہ اس قسم کی ایک سوسائٹی کے اندر نفرت اور ایک جو برین واشنگ اس قسم کی کرتے ہیں، جس کے اندر لوگوں کے اندر غصہ اور آپس میں ایک دشمنانہ ریلیشن شپ ہو، وہاں پہ سوسائٹی کے اندر امن کا رہنا بڑا مشکل ہے۔ وہاں پہ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں، اور ایسا بالکل ممکن ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سارے کا سارا ایک طالبان کے زمانے میں جب یہ دہشت گردی کا دورہ تھا، ہم نے اس زمانے میں بھی دیکھا کہ لوگوں کے اندر وہ جو ایک نفرت کا ایک بیج تھا، اس کو اتنا زیادہ پروان چڑھ گیا کہ بہت سی جگہوں پہ خود رو دہشت گرد پیدا ہونے لگ گئے۔ چار لوگ کوئی اکٹھے ہوتے تھے، کوئی دوست اکٹھے ہوئے، انہوں نے پلان بنایا کہیں دہشت گردی کر دی۔ یورپ کے اندر تو ایسے بہت سارے واقعات ہوئے کہ جن کی جو کہ اس آرگنائزیشنل نیٹ ورک کا حصہ تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے خود رو ایک اپنے طور پہ کوئی چیز پلان کی اور اپنے غصے کا اظہار کیا، کہ وہ خودکش بم کے ذریعے بھی ہوا، یا کہیں فائرنگ اور اس طرح کے لوگوں کی جان لینے، شہادت تک پہنچانے کا سارا سلسلہ ہوا۔ تو یہ جو ایک سیاست ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں اپنے ایک ریویو کی بے حد ضرورت ہے۔
ورنہ इस तरह के वाक़या जो अब ये वाक़या हुआ है, ये कोई ना ये पहला वाक़या है, ना ही मैं समझता हूँ ये कोई आखिरी वाक़या है। और ना ही ये सिर्फ़ इमरान खान के साथ हुआ है, बल्कि ये औरों के साथ भी मुमकिन है हों, और आइंदा भी ऐसे वाक़यात होंगे। अगर एक सोसाइटी को हमने एक तसादम की तरफ चला दिया है, अगर उस सोसाइटी को हमने एक नफ़रत और गुस्से की तरफ चला दिया है, तो फिर इसका कोई एंड नहीं है, फिर इसमें कोई रुकावट नहीं है। मैं इसमें आपको आज का जो वाक़या हुआ, इस वाक़ये के ऊपर मैं कोई टेक्निकल उस तरह की चीज़ें कि गोली कितनी देर दूर से चली, गोलियाँ कितनी थीं, होल कितने थे, ये एक अलग बहस है। इस बहस में पड़ने से की बजाय ये एक कानून इसके ऊपर अपना एक अमल उठाएगा, वो करेगा, वो उसके ऊपर जो भी सिलसिला होगा, वो हम देखेंगे। लेकिन इसके उस असबाब को और पस मंज़र को जानना और समझना मैं समझता हूँ बेहद ज़रूरी है। कि हम इस किस्म के पस मंज़र से में कैसे आ गए हैं और हम इससे निकलेंगे कैसे? अब देखिए कि ये जो तालिबान का सारा आंसर था, हो सकता है कि इस सारे वाक़ये के अंदर भी कोई ऐसा इंतहा पसंद ग्रुप पीछे पस मंज़र में निकल आए। बिल्कुल इसके अंदर ऐसे इम्कानात मौजूद हैं कि जैसे कि उस जो लड़का गिरफ्तार हुआ है, उसने जो बयान दिया है, तो उससे हो सकता है कि उसका किसी मज़हबी इंतहा पसंद ग्रुप से ताल्लुक हो। इस तरह के वाक़यात और बहुत सारी जगह पे हुए हैं, जो लोगों ने हमले किए हैं, तालिबान ने हमले किए हैं, टीटीपी ने हमले किए हैं। आज भी इस चीज़ की जो है वो एक बात गर्दिश में है कि तालिबान या इस तरह के लोग जो हैं वो हमारे बहुत सारे पहाड़ियों के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर आके आबाद हो गए हैं। इसके अलावा उनके स्वात के अंदर तो बल्कि कल परसों जो एक वहाँ पे बड़े वाक़यात हुए हैं जिनके अंदर अफरासियाब साहब ने एक इंटरव्यू में भी ऐसी बात की है कि एक वहाँ पे जो एक दहशतगर्दी है और एक जो टीटीपी की और तालिबान की चढ़ाई और स्वात के ऊपर काबिज़ होने का जो एक उनका अमल है, उसके अंदर उन्होंने काफ़ी पेशरफ्त दिखाई है और वहाँ पे ये सिलसिला जो है उसके अंदर एक आपस में मज़ामत भी मौजूद है, लेकिन तालिबान ने दोबारा से सर उठाया हुआ है। वो इस्लामाबाद कब तक आ जाएँगे, वो लाहौर कब पहुँच जाएँगे, ये चीज़ें भी अपने तौर पे मैं समझता हूँ कोई बईदज़ क़यास नहीं है, बल्कि इनके ऊपर वो बड़ी तेज़ी से उनके जो उनका जो ऑर्गनाइज़ेशनल नेटवर्क है, वो इधर-उधर सारे फैल चुका है। तो ये सारे अमल जो हैं, मैं समझता हूँ ऐसे में हमें लोगों को नफ़रत की बजाय कि हम उन्हें मौका दें कि वो आके अपने उस ऐसे इज्तिमाआत में फ़ायदा उठाएँ और इस किस्म की वाक़यात दोबारा रूनुमा होने शुरू हो जाएँ। तो इससे जो है मैं समझता हूँ सियासतदानों को, इमरान खान को ख़ास तौर पे इस बात को समझना चाहिए कि वो जिस किस्म की एक नस्ल तैयार कर रहे हैं, वो जिस किस्म की एक नौजवानों के अंदर नफ़रत के बीज बो के तालीमी इदारों में जाके, अपने जलसों के अंदर, अपने खताबात के अंदर, वो जिस किस्म की एक नफ़रत लोगों के अंदर डाल रहे हैं, उससे उससे एक तरफ तो सोसाइटी के अंदर पोलराइज़ेशन पैदा होगी, दूसरा जो एक इदारों के बारे में जो नफ़रत डाली जा रही है, मैं समझता हूँ उससे अगर कोई इदारे गैर आईनी उनका अमल हो, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारों का है, अगर हम उसको दोबारा से उसमें मुलव्वस करने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ उससे हमारे मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो इसलिए इस सारे सिलसिले की जो कि वाक़या हुआ है, इसकी मज़म्मत अपनी जगह पे है। इसको कतई तौर पे अप्रूव नहीं किया जा सकता कि ऐसा सिलसिला को हमारी सियासत के अंदर हो, बल्कि इस किस्म की नफ़रत के खिलाफ बात करनी चाहिए ताकि सियासी लोगों की, सियासी कारकुनों की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो दूसरे सियासी लोगों के साथ मिल के बैठ सकें, बात कर सकें, अपनी बात समझा सकें, उनकी बात समझ सकें। अगर हम इस किस्म की हार्मनी पैदा नहीं करेंगे सोसाइटी के अंदर, तो वो सोसाइटी फिर अल्टीमेटली टूट-फूट का शिकार हो जाएगी। अब इस अमल के अंदर हम देखते हैं कि ये जो हमारी बड़ी सियासी पार्टियाँ हैं, इनको तो सारी पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, तीनों के अंदर मैं नहीं समझता कि इनके अंदर किसी किस्म का सियासी निज़ाम के हवाले से कोई फ़र्क है। तो अगर हम पाकिस्तान के मसाइल को हल ही नहीं कर सकते, आपने देख लिया कि 30, 35, 40 से नून और ये और फौजी ये सारे मिलके पीपल्स पार्टी ये मिलके हुकूमत चलाते रहे हैं और अब उसके बाद अब पीटीआई उसके अंदर एक और नया एंट्रेंट है। तो अगर ये सारे मिलके भी पाकिस्तान के मसाइल को हल नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि इस निज़ाम के अंदर पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। और हमें एक ऐसे रोशन ख़्याल सोच और ऐसे रोशन ख़्याल एलिमेंट्स की ज़रूरत है, जो कि पाकिस्तान को एक बड़ी हार्मोनियस और एक अवाम दोस्त सोसाइटी बना सकें और इसके अंदर जो एक नया ऐसा निज़ाम इंट्रोड्यूस करा सकें,
جس کے اندر کہ پاکستان کے مزدور, کسان, عوام, سارے لوگ اس نظام میں ان کو ایک حصے داری محسوس ہو, انہیں وہ نظام اپنا محسوس ہو, اس کے اندر ان کی ایک پارٹیسپیشن ہو. اگر ہم اس قسم کی سارا سلسلہ نہیں چلا سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم الٹیمیٹلی اگر اس قسم کی وائلنس اور تشدد پسندی کے اندر داخل ہو گئے تو یہ ملک بالآخر, پاکستان جو ہے بالآخر یہ آپس میں لڑ کے ختم ہو جائے گا, اور یہ ایک مزید بہت ہی بھیانک غربت کے لیول پہ جا پہنچے گا. اس لیے اس کے لیے ہمیں کسی امریکہ کو, کسی روس کو, کسی چین کو ذمہ دار ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں پہ کسی قسم کی ایسی سوچ کو پروان چڑھنے سے روکتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ڈائیلاگ سے ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں, جو کہ ایک یہاں پہ روشن خیال یا جمہوریت پسند لوگ آگے آئیں, ساتھ ہوں, وہ بھی اس سارے پروسیس کا حصہ ہوں, ساری جو سیاسی عمل ہے اس کے اندر ان کو بھی ایک ایکسیپٹنس ملے, تو ایک بہتر الٹرنیٹیو پیدا ہو سکتے ہیں. یہ لوگ کہ آپ نے نون کو ہٹا دیا, پی پی کو لگا دیا, پی پی کو ہٹا دیا, پی ٹی آئی کو لگا دیا, یہ الٹرنیٹیو نہیں ہے, یہ سیم ہی لوگ ہیں, یہ الٹرنیٹیو نہیں ہے. دنیا کے اندر الٹرنیٹیو آئے ہیں, دنیا کے اندر الٹرنیٹیو موجود ہیں, ویسٹ کے اندر بھی آج موجود ہیں. یہاں پہ ایسا دایاں بازو, ایسا بایاں بازو موجود ہے, یہاں پہ ایسی کنزرویٹو اور پروگریسو دونوں جماعتیں موجود ہیں, پورے یورپ کے اندر موجود ہیں. اور یہاں کی جو لیفٹ کی جماعتیں ہیں وہ سوشلزم کے نام پہ اپنے الیکشنز کے اندر حصہ بھی لے رہی ہوتی ہیں اور ان کے منشور کا حصہ بھی ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو سوشلزم جو کہ پیپلز پارٹی نے 70s میں اس کا نعرہ لگایا تھا, اس وقت ایک ایکسیپٹنس تھی جو کہ آہستہ آہستہ اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے ملا نے مل کے اس لفظ کے ساتھ ہی ایک ایسی ہیٹریٹ پیدا کر دی ہے کہ وہ ہمارے وہاں پہ کسی قسم کا الٹرنیٹیو پیدا ہونا جو ہے وہ ناپید ہو گیا ہے. ہمارے وہاں پہ کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے, یہ تینوں کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے, تینوں ایک ہی ہیں, اپنی اپنی افراد کے حوالے سے باریاں لگاتے ہیں. ان میں صرف دو جو ہیں ان کے اندر نیگیٹیوٹی مزید زیادہ یہ ہے کہ وہ ایک بالکل خاندانی میراث اور ایک خاندانی ایک اثاثے کے طور پہ سیاسی عمل کو چلاتے ہیں. سیاسی پارٹیاں ان کے خاندان کی ملکیت ہیں, اس سے یہ سارے ایک ہی ہیں. ان کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آج پی ٹی آئی میں ہیں, کل پیپلز پارٹی میں ہوں گے, پرسوں نون میں ہوں گے, یہ سارے کا سارا ٹولہ ایک ہی ہے. اس لیے اس ٹولے کو آپ الٹرنیٹیو مت سمجھیے. اگر آپ نے الٹرنیٹیو بنانا ہے تو الٹرنیٹیو آپ ان فورسز کو بنائیے جو یہاں پہ ایک نیا روشن خیال, ایک آزاد جو معاشرے کے وجود کا تصور دے رہے ہیں لوگ, ان کو آپ سپورٹ کیجئے. ان کو مارجنلائز کر دیا گیا ہے جس وجہ سے پاکستان کے اندر کسی قسم کے الٹرنیٹیو کی کوئی گنجائش نہیں رہی. تو اس کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں تو ہم پھر اس قسم کے واقعات جو کہ آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے, اس قسم کے واقعات سے ہم باہر نکل سکتے ہیں اور ہم ایک بڑی ہارمونیس, ایک محبت والی, پیار والی, آزاد سوسائٹی بنا سکتے ہیں. تو اس کے اوپر یہ میری گزارشات کے ساتھ میں پھر عمران خان کے اس حملے کی مذمت کرتا ہوں, اور ہم اس قسم کے سیاسی عمل کو جو کہ تشدد پسندی کے اوپر لے کے جائے, اس کو پاکستان کے اندر کبھی بھی اس کی اجازت نہ دیتے ہیں, نہ اس کو اپروو کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.